السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 799 سورۃ الحج، آیت 43 تا 45، پارہ نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو بے شک ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود نے جھٹلایا، اور ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے اور مدین والوں نے اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، تو میں نے ان کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ سو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے اس حال میں ہلاک کیا کہ وہ ظالم تھیں، پس وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں، اور کتنے ہی بیکار چھوڑے ہوئے کنویں ہیں اور چونا گچ محل۔ وَإِن، اور اگر یکذبوک، وہ جھٹلائیں آپ کو، فقد، تو تحقیق، کذبت، جھٹلایا ہے، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، وعاد وثمود، اور عاد اور سمود نے، وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم نے، وقوم لوط، اور قوم لوط نے، واصحاب مدین، اور اہل مدین نے، وکذب، اور جھٹلائے گئے، موسیٰ فاملیت، چنانچہ میں نے مہلت دی، للکافرین، کافروں کو، ثم، پھر، اخذتہم، میں نے پکڑ لیا ان کو، فکیف، لہذا کیسا، کانا، تھا، نکیر، میرا عذاب، فکأی من، پھر کتنی ہی، قریۃ، بستیاں ہیں، اہلکناہا، کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، وہیا، اس حال میں کہ وہ، ظالمۃ، ظالم تھی، فہیا، چنانچہ وہ، خاویۃ، گری پڑی ہیں، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، وبئر، اور کنویں ہیں، معطلۃ، ناکارہ پڑے ہوئے، وقصر، اور محل ہیں، مشید، مضبوط۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الحج کی آیات بینات آج کے سبق میں، ان آیات بینات کے اندر ہمارے سمجھنے، سوچنے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی ہی پیاری نصیحت فرمائی، اور اللہ نے بڑا ہی جو ہے وہ عبرت ناک منظر بھی دکھایا۔ مکہ والوں نے، طائف والوں نے، اہل عرب نے پیارے نبی علیہ السلام
کو جھٹلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ یثرب کے یہود نے آپ کو جھٹلایا اور خیبر کے یہود نے بھی جھٹلایا، آپ پر ایمان لانے سے انکاری ہوئے۔ اب بندہ پریشان تو ہوتا ہے کہ انسان بالآخر انسان ہی ہے، اپنی قوم بھی جھٹلا دے، ایمان لانے سے انکار کرے۔ اور آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی ہزار کوشش کے باوجود اور حقیقت حال کو سمجھ لینے کے باوجود آپ کے مہربان چچا ابو طالب صاحب نے بھی کلمہ نہ پڑھا۔ اب ایسا موقع ہو کہ اپنی بستی، اپنی قوم، قریشی اور ہاشمی اور مکی اور عرب اور جناب اہل مکہ کے بعد اہل طائف اور اہل کتاب، یہود و نصارہ، ان تمام لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ پر ایمان نہیں لائے۔ کسی بے وقوف ظالم نے آپ کو کچھ کہا، کسی ظالم نے کچھ کہا، تو ایسے موقع پر انسان پریشان تو ہوتا ہے، بندہ دل گرفتہ تو ہوتا ہے۔ تو اللہ رب الرحمن نے آپ کو تسلی دی، آپ کو اطمینان دلایا۔ اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ لالچ تھا کہ سب کے سب ہی کلمہ پڑھ لیں، اور اس کے لیے آپ نے بھرپور کوشش اور کاوش کی۔ آپ ایک ایک کے دروازے پر گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک ایک کی دکان اور شاپ پر گئے۔ آپ نے لوگوں کو مجمع عام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انفرادی طور پر، ہر طریقے پر آپ نے یہ کوشش کی کہ لوگ لات اور منات کو چھوڑ کر، لات منات اور عزا کو چھوڑ کر اللہ رحمان رحیم کی طرف آ جائیں۔ لیکن آپ کو جھٹلایا گیا اور بہت کچھ سنایا گیا اور آپ کو ستایا گیا اور آپ کو رلایا گیا۔ تو ایسے موقع پر انسان کا دل پریشان تو ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب الرحمن نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی قوم نے کیا کیا۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ اس کی قوم نے کیا کیا۔ اہل مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب کے ساتھ کیا کیا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ، سبحان اللہ، ان کی دعوت پر بنی اسرائیل، ان کی دعوت پر فرعونی اور قبطیوں نے کیا رزلٹ دیا، کیا جواب دیا۔ 20 معجزات دیکھنے کے باوجود فرعونی اور قبطی ایمان نہ لائے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کی جان کے درپے ہوئے۔ تو جب اللہ نے پچھلے پیغمبروں اور ان کی قوموں کے احوال کو بیان کیا تو آپ کو تسلی ہوئی۔ اور اتنا ہی نہیں کہ اللہ نے اتنا بتا دیا کہ فلاں فلاں قوم نے کیا کیا، کہ صالح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم سمود نے کیا کیا، اور ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم عاد نے کیا کیا، بلکہ اللہ نے ان کافروں کے کفر پر جو انہیں سزا دی اللہ نے وہ بھی بیان کر دی۔ اب 2 چیزیں ہو گئیں۔ ایک تو آپ کو یہ تسلی ہوئی کہ آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا گیا، نمبر 1۔ دوسری تسلی اللہ نے یہ دی کہ اللہ نے ان جھٹلانے والی قوموں کو نیست و نابود، نشٹ کر کے رکھ دیا۔ فرمایا اللہ رب الرحمن نے کہ ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، تو کافروں نے اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، 950 سال، اور پیارے نبی علیہ السلام کی تو کل عمر
عمر مبارک وہ 63 سال سے کچھ اوپر تھی، اور نبوت کی زندگی وہ 23 سالہ، ایک دور 10 سالہ اور ایک دور 13 سالہ، 10 اور 13 23 سالہ زندگی ہے نبوت کی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات کی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا پیغام دیا، وہی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ جواب میں قوم نے کیا کہا؟ 1000 باتیں سنائیں اور پیغمبر کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا، تو 950 سال دعوت دی لا الہ الا اللہ کی۔ اب کہاں 950 سال اور کہاں نبوت کی 23 سالہ زندگی؟ تو یوں اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی، دل گرفتہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، قوم نے جھٹلایا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی قوم سمود نے جھٹلایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اور اس کے باپ نے اور اس کی قوم نے جھٹلایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد آزر نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری آنکھوں سامنے دور ہو جا، ہاں جی نکل جا یہاں سے۔ اور بالآخر ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی۔ ایمان لانے والا صرف ایک ہی شخص ہوا مردوں میں، وہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا لوط علیہ السلام۔ پوری قوم کے مردوں میں کوئی اور بندہ ایمان نہیں لایا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر، اور ان کی قوم نے حضرت شعیب کو جھٹلایا، 2 نمبری سے دھوکے اور فراڈ اور کم تولنے اور کم ماپنے سے۔ ہاں جی اہل مدین نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا مال جمع کر رکھا تھا۔ اب پیغمبر پر ایمان لانے کا مطلب تھا کہ یہ ساری ٹھگیاں، یہ فراڈ اور دھوکے چھوڑنے پڑیں گے، تو انہوں نے بھی جھٹلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات دیے، ہاں جی، لیکن فرعون اور فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی جان کے درپے ہو گئے۔ یہ تو اللہ بچانے والے نے بچا لیا، اور فرعون اپنے وزیروں مشیروں اور اپنی آل اور اپنی قوم سمیت دریا میں غرق کر دیا گیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کو تسلی دی۔ اب بندہ چاہتا یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دشمن پلک جھپکنے میں ہلاک ہو جائے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری اکشا ہے، ہماری تمنا اور آرزو ہے کہ میرا دشمن بس ابھی کے ابھی مر جائے۔ لیکن اللہ رب الرحمن تو وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم خبیر ہے جی۔ اگر نبی علیہ السلام کو جھٹلانے پر اللہ اہل طائف کو ہلاک کر دیتا، آج طائف بھی سابقہ تباہ ہوئی بستیوں کی طرح کھنڈرات کی شکل دیتا، لیکن اللہ نے ان کو مہلت دی، اللہ نے انہیں مہلت دی، اہل مکہ کو مہلت دی۔ سبحان اللہ، آج وہی طائف ہے جنہوں نے پتھر مارے حضور کو، آج وہی طائف ہے مؤذن 5 وقت محمد الرسول اللہ کی صدا لگاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ وہی طائف ہے کہ کبھی پیارے نبی کو اوباش لڑکوں نے، آوارہ لڑکوں نے پتھر کنکر مار مار کے زخمی لہو لہان کر دیا، لیکن فجر و زور و عصر و مغرب و عشاء ہو، بلکہ آپ تہجد کی اذان کو بھی ایڈ کر لیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کافروں کو مہلت دی، یہ جتنے
7 قسم کی بستیوں اور قوموں کا اور کافروں کا ذکر ہوا نا. نمبر 1 نوح علیہ السلام کی قوم، نمبر 2 ہود علیہ السلام کی قوم، نمبر 3 صالح علیہ السلام کی قوم، نمبر 4 ابراہیم علیہ السلام کی قوم، نمبر 5 لوط علیہ السلام کی قوم، نمبر 6 حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور نمبر 7 فرعون اور فرعون کی قوم قبطی. ان 7 قوموں کو اللہ نے فوری طور پر ہلاک نہیں کیا. اللہ نے ان کو مہلتیں دیں کہ یہ کل یہ عذر نہ کریں، یہ بہانہ نہ کریں، یہ ڈرامہ نہ کریں کہ جی ہمیں تو مہلت ہی نہیں دی گئی. اگر ہمیں مہلت دی جاتی، سمجھنے اور سوچنے کا موقع دیا جاتا تو ہم بھی پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. اس لیے اللہ مجرم کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ کل قیامت کے دن ڈرامہ نہ کر سکے. یہ مجرم ڈرامہ کریں گے اگر انہیں اللہ مہلت پہ مہلت دے. ہاں جی، انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے یہ تہیہ اور طے کر لیا تھا کہ ایمان نہیں لانا جو بھی ہو جائے. تو اللہ نے مہلت کیوں دی کافروں کو؟ کہ کافر کل قیامت کے دن ڈرامہ نہ کر سکے. اس لیے اللہ نے سارے کافروں کو مہلت دی. ہاں جی، اور جب پھر مہلت کا اختتام ہوا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور کیسا تھا میرا عذاب. نکیری، ہاں جی، کیسا تھا میرا عذاب اب ہمارے سامنے ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے سیلاب اور پانی میں غرق کر دیا. اسی طرح باقی پیغمبروں کی قوموں کو اللہ نے غرق کر دیا. لوط علیہ السلام کی قوم کو، لونڈے بازوں کو تو فرشتوں نے وہ زمین اٹھائی اور اوپر تک لے گئے. ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں فرشتوں تک گئیں، اتنے اوپر لے گئے. پھر اس بستی کو الٹ کر کے مارا اور اوپر سے نشان لگے ہوئے پتھروں کی بارش کر دی. ہیں جی، اور اسی طرح اللہ نے باقی قوموں کو پکڑا، فرمایا کیسا تھا میرا عذاب. تو یہاں پیغمبر کو تسلی ہے اور کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، موقع اور مہلت سے فائدہ اٹھا لو. ورنہ جب اتنی بڑی بڑی قومیں، اتنے بڑے بڑے قد کاٹ، اتنے مضبوط توانا، اتنی لمبی لمبی عمریں، جب وہ عذاب کا شکار ہو کر غرق ہو گئے تو تم کیا اور تمہاری مجال کیا، پھدی کیا، پھدی کا شوربہ کیا. جی، تو تمہاری کیا اوقات ہے. ایک ہی آیات کے اندر پیغمبر کو تسلی بھی ہو گئی، اطمینان بھی ہو گیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جلد ہلاک ہونے کی دعا بھی مت کرو، لعنت بھی مت کرو. کیا پتا کون کون ہدایت پر آ جائے اور موقع سے فائدہ اٹھا لے، اور کون بد نصیب ہلاک اور تباہ کر دیا جائے. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں ہیں کہ وہ ظالم تھی اور ہم نے انہیں ہلاک اور تباہ کر دیا. اب وہ بستیاں اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، یعنی وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. کتنی بستیاں تھیں کہ جہاں منڈیاں اور بازار، پبلک اور ہجوم، جنتا اور عوام، ہیں جی، آبادی ہی آبادی. مگر آج وہ بستیاں آج بھی زمین پر موجود ہیں. آج وہ کھنڈرات کی شکل پیش کر رہی ہیں، اور کتنے آباد کنویں آج وہ بیکار بے آباد پڑے ہیں، بیکار بے آباد پڑے ہیں. کبھی ایسا تھا کہ ان کنووں پر پانی کے لیے جمع غفیر ہوتا، لوگ پانی کے لیے وہاں جمع غفیر بنائے ہوئے ہیں، پبلک ہی پبلک ہے، پانی لینے کے لیے رش ہے. آج وہ کنویں بیکار ہیں اور بے آباد ہیں. ان کنووں کے اندر اگر کہیں پانی ہے تو بچھوؤں اور مینڈکوں کا بسیرا شاید وہ بھی نہ ہو. اور کتنے ہی چونا گچ محل، بڑے بڑے محلات، ہاں جی، خیبر کے محلات،
ہاں جی، خیبر کے قلعے آج بھی جا کر دیکھنے والے دیکھتے ہیں، خیبر کے بڑے بڑے مضبوط بلند و بالا قلعے، یہودیوں کے محلات، ہاں جی، بڑی بڑی قوموں کے محلات آج وہ بے آباد پڑے ہیں۔ وہاں پر الوؤں، کووں، چیلوں اور ابابیلوں کا بسیرا ہے۔ کتنے بڑے بڑے فوجی چھاؤنیاں ہیں، بادشاہوں اور شہزادیوں کے محلات ہیں، جنگ کے لیے بڑے بڑے مضبوط بلند و بالا قلعے ہیں۔ آج وہاں الوؤں کی حکومت ہے، کووں اور چیلوں اور ابابیلوں کی حکومت ہے۔ کہاں گئے وہ شہزادے اور کہاں گئی وہ شہزادیاں؟ کہاں گئے وہ تکبر اور غرور کے مارے ہوئے لوگ؟ اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی ذات ہے۔ دنیا کی رونقیں فنا ہونے والی ہیں، تباہ ہونے والی ہیں۔ تو دشمنوں کو اللہ نے ہلاک تو کرنا ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے کہ دشمن کافر کل قیامت کے دن ڈرامہ نہ کر پائے، اس لیے اللہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ اور جب اللہ عذاب میں گرفتار کر لیتا ہے، اللہ بستیوں کو کھنڈرات بنا دیتا ہے، آباد کنووں کو بیکار بنا دیتا ہے، اور بڑے بڑے محلات، مضبوط محلات، وہ آج بسیدہ حال ہیں، وہ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ وہ قلعے اور محلات کھنڈرات کی شکل ہے، اور وہاں اگر آپ کو کسی چیز کا وجود نظر آتا ہے تو الوؤں کے غول در غول، کدھر کوے ہیں، کدھر چیلے ہیں، کدھر ابابیل ہیں، سب کچھ تباہ ہو گئے، اور بڑے بڑے یہ کافر اور غروب اور تکبر کے مارے ہوئے مٹی میں مل کر خاک ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔